السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ روزی کماتے کماتے آج ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی وقت نہیں رہا کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر لے۔ عورت کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو اور چاہے تو سونے میں گزار دو۔ صبر کرو ہر حال میں، صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور صبر ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ صبر کا مقام ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے چاہیے کہ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی اور جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اسے کبھی بھی بحث سے جیت نہیں سکتے، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پر آپ کے سچ سے بھی زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ساری عمر سیٹ ہونے کی کوشش میں بھاگتے رہے اور آخر میں کسی نے قبر میں اتار کر کہہ دیا، منہ کعبے کی طرف کر دے، ہاں اب سیٹ ہے، اب ٹھیک ہے، بس یہی ہے زندگی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ جتنا وقت دوسروں کو گرانے میں لگاتے ہیں، اتنا وقت اپنے مسلمان بھائی کو اوپر چڑھانے میں لگائیں تو دونوں کامیاب ہوں گے۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر کسی کو لگے آپ کے لفظوں سے زخم شاید تمام عمر ٹھیک نہ ہو۔ کسی کے لباس سے اس کی تربیت کا فیصلہ مت کرنا۔ اکثر سادہ لباس والے اچھی تربیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھیس بدل کر پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا کیا؟ عورت نے کہنے لگی، یا تو عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا آپ خود ہو، ورنہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ راہ چلتی عورت سے سوال کر سکے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارا اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ دنیا گواہ ہے، عورت ہر اس مرد سے بور ہو جاتی ہے جو اسے سچی محبت کرتا ہے، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ اکیلا ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو، اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ ایک گھڑے سے کسی نے پوچھا کہ تو اتنا ٹھنڈا کیوں رہتا ہے؟ تو ٹھنڈا، تجھ میں پانی ڈالے وہ بھی ٹھنڈا۔ تو گھڑا بولا، جس کی آج بھی مٹی کل بھی مٹی، تو پھر گرمی کس بات کی دکھانی؟ برداشت کی طاقت
پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ پہاڑ تو پتھر کا بنا ہوتا ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن اگر انسان برداشت کرنا سیکھ لے تو زندگی میں ٹوٹنے والے رشتے اور خاندان کو جوڑ سکتا ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا یہی اچھا ہو کہ آپ سواری بھی تیز رکھ لیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر سے فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرے، یعنی مال غنیمت کے لیے۔ میں دونوں کام نہیں کرتا۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، میں بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی حل بتا دیجیے۔ دانا نے جواب دیا، مصیبت پر پریشان ہو جانا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کسی بھی پریشانی کو روگ مت بناؤ، صبر سے اس کا حل ڈھونڈو، زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ امام غزالی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب انسان مردہ ہے، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں زیادہ ہوتی ہے اور وقت وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ عادت چھوڑ دے، کسی کے پیچھے بھاگتے رہنا، کسی کی منتیں کرتے رہنا، کسی کی خوشامد کرتے رہنا، کسی بے قدرے کا انتظار کرتے رہنا، کسی کو بار بار متاثر کرتے رہنے کی کوشش کرنا۔ ایک عربی کہاوت ہے، درخت تو ہمیشہ ایک ننھے سے بیج سے ہی اگتا ہے، مطلب ہر بڑی چیز کا آغاز ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ سستی چیز اچھی نہیں ہوتی اور اچھی چیز سستی نہیں ہوتی۔ دولت اینک خرید سکتی ہے مگر نظر نہیں، دولت کتابیں خرید سکتی ہے مگر علم نہیں، دولت گھڑی خرید سکتی ہے مگر وقت نہیں، دولت قلم خرید سکتی ہے مگر تجربہ نہیں، دولت دوائیں خرید سکتی ہے مگر صحت نہیں، دولت نرم بستر خرید سکتی ہے مگر نیند نہیں، دولت عیش عشرت خرید سکتی ہے مگر سکون نہیں۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ نیکی کا بدلہ برائی سے دینا کمینوں کی عادت ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے؟ آپ کا رب آپ سے بہتر جانتا ہے۔ بد نگاہی ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں۔ جس وقت بھی اللہ کو پکارو تو لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے۔ کم کھانے سے صحت، کم بولنے سے سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ کمینے انسان کو جلد بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ ماں کی آنکھ میں کبھی آنسو مت لانا ورنہ بد نصیب بن کر مر جاؤ گے۔ عقل کا صدقہ یہ ہے کہ کسی جاہل کی بات سن کر برداشت کیا جائے، تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے، ممکن نہیں۔ دعا دستک کی طرح ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔
شرافت سے جھکا ہوا سر ندامت سے جھکے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ اللہ حافظ۔